نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کی اساس عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے اوپر پختہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، بندے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اس کے عقیدہ توحید کے اندر نقص ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میدان جہاد میں ہیں، افرادی قوت کی سخت ضرورت ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک چرواہا جو پہاڑ کے دامن میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمان اور کافر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کچھ خاندانی علاقائی حمیت، غیرت اس کے اندر اجاگر ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں پہلے اسلام قبول کروں یا جہاد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اسلام کو چھوڑ، مسئلے بعد میں بتائیں گے، بعد میں عقیدہ توحید سمجھا دیں گے، اسماء و صفات سمجھا دیں گے، نماز بھی بتائیں گے، حج بھی بتائیں گے، اسلام بھی بتائیں گے، ابھی تو ہمیں بندوں کی ضرورت ہے جہاد کی، تلوار پکڑو اور شب جہاد کرو۔ ضرورت تو اس امر کی تھی۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسلام قبول کر۔ اسلام قبول کرنے کے بغیر جہاد کا فائدہ تجھے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی آدمی کو نماز پہ لگاتے ہیں اور عقیدہ توحید نہیں سمجھاتے، وہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بھی گناہ گار ٹھہریں گے کہ آپ کو موقع ملا، آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی اس کو۔ آپ کسی کو جہاد پہ لگا دیں،
وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، اس کو عقیدہ نہیں بتایا تو اس کا جہاد اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہی پوچھنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے کہ اللہ کے نبی، میرا والد عاص مر گیا اور اس نے نصیحت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کر دے گا۔ اللہ کے نبی، میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 آزاد کر دیے، اب 50 میں نے آزاد کرنے ہیں۔ عمر کہتا ہے اللہ کے نبی، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ میرے والد کو ان غلاموں کی آزادی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ غلام آزاد کرنا اسلام میں کتنی فضیلت کا، اجر کا کام ہے۔ کوئی بندہ اپنے زر خرید غلام کو آزاد کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 غلاموں کے مالک ہیں، 100 زر خرید غلام ہیں۔ حج کا مہینہ آیا، کہنے لگا ساری تیاری کرو، حج پہ چلو۔ غلاموں کو ساتھ لے کے چلے، عرفات میں پہنچے، وہاں سب کو کہا کہ ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ سارے غلام قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے باری تعالیٰ، میرے یہ 100 زر خرید غلام ہیں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا تھا، کاش تیرا والد عقیدہ توحید رکھتا، تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، اس کو فائدہ ہوتا، تو اس کی طرف سے نیکی کرتا، فائدہ ہوتا، تو غلام آزاد کرتا، اس کو نفع ہوتا۔ اب تیرا باپ جو مر گیا وہ عقیدہ توحید پہ نہیں مرا، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے عزیز رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، اولاد جن سے محبت کرتے اور وہ عقیدہ توحید پہ نہ مرے، بغیر توحید کے چلے گئے، پھر آپ ان کے لیے دعائیں کریں، جنازے پڑھ لیں، بڑے مفتی سے جنازہ پڑھوا لیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ جب صحابی کا باپ مر جائے اور اس کی توحید صحیح نہ ہو اور وہ خیرات کرے، وہ صدقہ کرے تو فائدہ نہ ہو۔ ہم آج اگر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے لیے صدقہ کریں، اس کے مرنے کے بعد اور اس کا عقیدہ درست نہ ہو، تو ہمیں کوئی اسپیشل اللہ نے چھوٹ نہیں دی۔ ہم تو اس عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتے جو صحابہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو کہا کہ پہلے اسلام قبول کر۔ اس نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو سمجھا، توحید کو سمجھا، پھر آپ نے اپنی تلوار دی اور فرمایا جہاد کر۔ وہ جا کے لڑا، اس نے کفار کو قتل کیا، خود بھی قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھوڑی دیر پہلے جو بندہ اسلام قبول کر رہا تھا، آپ سے توحید سمجھ رہا تھا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے، اجر بہت بڑا پا لیا ہے۔ اسی طرح ایک غزوہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، چند نئے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک درخت آ گیا، درخت کا نام جس کو ذات انواد کہتے ہیں، کفار اس کے اوپر اپنے تلواریں، اپنے نیزے، اپنے ڈھالیں لٹکاتے ہوتے تھے لڑائی سے پہلے، کس لیے؟ کہ برکت حاصل ہو جائے گی، تلواریں زیادہ چلیں گی، ڈھالیں زیادہ وار روکیں گی، تیر نشانے پہ لگے گا، اس درخت پہ لٹکا دیں گے نا تو برکت ہوگی، فائدہ ہوگا۔ نئے مسلمانوں نے، نوجوانوں نے دیکھا کہ ذات انواد کا درخت ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواد بنا دیں۔ اجعلنی ذات انواد کما لہو،
کمالہم ذات و انوات، اللہ کے نبی جیسے کفار کے ذات انوات ہیں، ہمارے لیے بھی کسی درخت کو مقرر کر دیں، ہم بھی اپنے تلواریں، اپنے نیزے، اپنے ڈھالیں، اپنی کمانیں اس کے اوپر لٹکا دیں اور برکت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ بات کہی ہے جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک الہ بنا دیں، اجعلنی آلہہ کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنائیں جو نظر آئے، اس سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اس کے پاؤں میں گریں، اس کے قدموں میں گریں، اس سے مانگیں، وہ نظر آتا ہو، جیسے یہودی، جیسے کفار مانگتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے تو تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے، تم نے اللہ کے مقابلے میں الہ مانگ لیا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اللہ کی اتنی قدرتیں دیکھنے کے باوجود، دریا سے صحیح سلامت نکلنے کے باوجود، فرعون سے نجات پانے کے باوجود کہتے ہیں ہمارا کوئی الہ بنا دیں جس کو ہم سامنے پوجیں، سامنے دیکھیں، نظر آئے، اس کو سجدے کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا یہ علاقہ ہندوؤں کی تہذیب کا علاقہ، انہوں نے مورتیاں بنائی پتھر کی اور ان کے سامنے جا کے وہ گڑ گڑاتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے دیوی داتا جو ہے یہ ہمارے مریضوں کو شفا دیتا ہے، وہ فلانا شہر والا اولاد دے دیتا ہے، جو اس کی طرف جا رہا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، جو اس شہر کی طرف جا رہا ہے اس کو پتہ ہے یہ بیمار ہے، اس کو شفا چاہیے، کسی اور شہر کی طرف جو مقرر کیا وہ اس کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رزق مانگنے جا رہا ہے۔ انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے اپنے معبود پوجا کے لیے۔ ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے بڑے مسلمان ہو گئے، اب ہمارے ذہنوں کے اندر جیسے یہودیوں کے ذہنوں کے اندر، قبطیوں کے اندر رہتے ہوئے، کافروں کے اندر رہتے ہوئے بچھڑے کی محبت، ایک سامنے نظر آنے والا الہ کی محبت، ایک رابطہ کار کی محبت، ایک رابطہ کار ہو، نظر آئے، سامنے ہو، اس کو دیکھ کے اس کے ذریعے سے مانگیں۔ یہاں لوگوں نے دیکھا کہ وہ سامنے جا کے اپنے بتوں کے سامنے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے جا کے مانگتے ہیں۔ اب مسلمان وہ دیوی دیوتا تو نہیں بنا سکتے تھے، وہ بت تو نہیں تراش سکتے تھے، اب ذات انوات بنانا تھا، الہ بنانا تھا، ہم نے اور شکل میں بنا لیا، ہم نے قبروں کی شکل میں بنا لیا، ہم نے درختوں کی شکل میں بنا لیا۔ ہم کئی درختوں سے ڈرتے ہیں، کئی درختوں سے مسلمان جا کے مانگتے ہیں، کچھ مسلمان قبروں سے جا کے مانگتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اگر پڑھے نا تو اس وقت تو شاید یہ سمجھ نہ آتی ہو، آج ضرور سمجھ آتی ہے کہ آخری وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے، اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثن، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ صحابہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے ہم تو بتوں کو توڑ چکے ہیں، ہم تو بتوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہم تو ان کو پکارتے نہیں ہیں، ہم نے تو ان کو دیکھ لیا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے آئی تھا نا وہ اللہ اکبر ابو سفیان کی بیوی ہندہ مسلمان ہونے کے لیے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی۔ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے، اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو آپ فتح پا جاتے۔ آج آپ فتح کر چکے ہیں مکہ کو، ہم مفتوح ہو گئے ہیں، اتنے ہمارے الہ تھے، اگر یہ کوئی کچھ کر سکتا تو آپ کیسے فتح پا سکتے تھے؟ ہمیں پتہ چل گیا یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیا ضرورت ہے ان کو پکارنے کی؟ تو صحابہ تو دیکھ چکے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ چکے تھے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ جس کو بھی پوجا جائے اللہ کو چھوڑ کے وہی بت ہے، وہی بت ہے، وہ درخت کی شکل میں ہے، وہ قبر کی شکل میں ہے، وہ زندہ انسان کی شکل میں ہے، اگر اس کو پوجا جا رہا ہے، اس کو سجدے ہو رہے ہیں تو وہ بت ہے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مخاطب ہوا، ماشاء اللہ و ماشاء محمد،
آج یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی۔ ویسے بڑے بڑے مسائل کا پتہ، اختلافی مسائل میں ہر بندہ اپنے مسئلے کے مطابق بڑا ماہر ہے، لیکن شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں بتائیے۔ صحابی نے آ کے کہا ماشاء اللہ و ماشاء محمد، جو اللہ چاہے اور اس کے رسول چاہے، یہ لفظ بولے، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ آج ہی نہیں بولا جاتا ہے جی میں اللہ جانے تے مدینے والے سرکار جانے، ہاں بولا جاتا ہے اللہ جانے تے ادھر رسول جانے، اللہ جانے تے پنج طرف پاک جانے، اس سے بھی آگے چل رہی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ جانے ادھر رسول جانے تے پیر و مرشد جانے۔ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجعلنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتا ہے۔ اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا، رکوع بھی نہیں کیا، ہاتھ سامنے باندھ کے قیام بھی نہیں کیا، اس نے جھکا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے احترام میں اس نے کہا ہوگا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تو مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتا ہے۔ قولوا ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہا کرو کہ جو اکیلا رب چاہے، جو اکیلا رب چاہے، یہ کہا۔ آج دیکھ لو کلمہ پڑھنے والے کہاں جا رہے ہیں، صرف کلمہ پڑھا دیا گیا، پتہ ہی نہیں کلمے کا تقاضا کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، یہ کلمہ کیا ہے، ایک جملہ رٹا دیا گیا، ایک جملہ ہے، ہر بندہ صبح اٹھ کے اس کی فضیلت سنی ہوئی ہے، وہ اس کو 10 بار 100 بار اس کی 3 تسبیح 1 تسبیح پڑھ لیتا ہے، اور باہر جا کے وہ یا علی مدد بھی کہہ دیتا ہے، یا دستگیر بھی کہہ دیتا ہے، وہ کسی قبر کو سجدہ بھی کر دیتا ہے، وہ کسی درخت کے سامنے بھی جا کر جھک جاتا ہے، وہ کسی سے امید بھی رکھتا ہے کہ شاید یہ کر دے، اس کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ جاؤ شفا مل جائے گی، اس کا عقیدہ توحید ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے شاید مل جائے گی، توحید ختم ہے، شاید ہو جائے، شاید اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ لا الہ الا اللہ پھر کیوں پڑھا تھا؟ اگر شاید دل کے اندر ابھی بھی ہے تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ اور اس توحید کی برکت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے کو کھڑا کریں گے حساب کے لیے، وقت تھوڑا ہے، حساب کے لیے کھڑا کریں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کا نامہ اعمال لے کے آؤ، فرشتے نامہ اعمال پیش کریں گے، 99 رجسٹر، 99 رجسٹر اس کے ہوں گے جس میں اس کے اعمال لکھے ہوں گے، اور ایک رجسٹر ہماری کاپی جیسا تو ہوگا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹیل میدان کے اندر جہاں تک بندے کی نگاہ جا سکتی ہے نا، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، 99 پورے میدان جتنے۔ اب یہ اندازہ کر لیں 1 کلومیٹر تک تو جا ہی سکتی ہے نظر۔ اب وہ بندہ پڑھے گا، ہر بندہ پڑھے گا، جو پڑھا لکھا ہے ان پڑھے وہ پڑھے گا اپنا نامہ، وہ پڑھے گا، جب پڑھ لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے تیرے اوپر کوئی ظلم، کوئی زیادتی، لکھنے والوں نے کوئی اضافہ کر دیا ہو، ایسا کوئی کام جو تو نے نہ کیا اور یہ لکھا ہوا، وہ کہے گا باری تعالیٰ جو کچھ لکھا ہے حق لکھا ہے، اور اس میں میری کوئی نیکی نہیں، 99 کے 99 رجسٹروں میں ایک بھی نیکی نہیں لکھی ہوئی، سارے کے سارے اللہ جو میں نے گناہ کی تھی وہ صحیح لکھے ہوئے۔ بندہ ڈر جائے گا، مایوس ہو جائے گا، پھنس گیا، جہنم میں جاؤں گا۔ وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے ایک پلڑے میں رکھ دو، آج اس کا میزان کرتے ہیں۔ وہ سوچے گا کیا میزان ہوگا میرا، ایک رجسٹر ہوتا 98 ادھر ہوتے تو ایک ادھر رکھا جاتا، کچھ فرق پڑتا، آف ہوتے فرق پڑتا۔ اس کو حدیث کہتے ہیں حدیث بطاقہ، ایک بطاقہ، ایک ٹکڑا، ایک تحریر، ایک کاغذ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے ایک تیری نیکی ہمارے پاس ہے، ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ دوسرے پلڑے میں وہ نیکی توحید والی رکھی جائے گی، وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اس میں۔ وہ ایک توحید والی بتاکا بھاری ہو جائے گی نیکی، ایک ٹکڑا ایک قطع کاغذ کا چمڑے کا وہ بھاری ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ اس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہوگا بس۔ ایک بندہ زندگی میں صرف اتنا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اب جو مرضی کرتا پھرے، بس جتنے گناہ کرے اس حدیث کے مطابق اتنی یہاں تک پڑھیں اس کو، پھر اس کے بعد جو مرضی کریں، قیامت کا روز ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ کا کتا آئے گا، بتاکا آئے گا اور دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور 99 ہو جائیں، 199 ہو جائیں، پھر وہ بھاری ہو جائیں گے، پھر ماریں حق ایک دوسرے کا، پھر بے حیائی زنا کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کی توحید کیا ہوگی یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ جو توحید کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ تو اس کے تھے 99 رجسٹر اس کے تھے، اس میں چوری ہوگی، ڈاکہ ہوگا، برائی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، جو بھی اس نے کیا ہوگا، لیکن اس کے اوپر محدثین نے لکھا اس کی توحید کامل ہے، اور 4 شرطیں اس کی توحید کامل کی، 4 شرطیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا کچھ نہیں، ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ فلاں ہستی بھی دے سکتی ہے، فلاں ہستی بھی دے سکتی ہے، فلاں ہستی بھی دے سکتی ہے، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ، وہ ایک جملہ لے رہا ہے، اس کو معرفت ہے، توحید سے معرفت ہے، وہ توحید کو جانتا ہے، توحید اس نے سیکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کو وہ مکمل جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پوری زندگی اس نے شرک نہیں کیا، پوری زندگی شرک نہیں کیا، مر گیا شرک نہیں کیا۔ 2 چیزیں کہ بندہ لا الہ الا اللہ کی معرفت جانے کہ اس کا معنی مطالب کیا ہے، تقاضے کیا ہے، اور پھر اس پہ ساری زندگی قائم بھی رہے، اس کے اوپر یقین بھی رکھے، توحید اسماء و صفات کو بھی جان لے، اس پہ کامل یقین اور یقین کے ساتھ مر جائے، وہ بندہ توحید کی معرفت رکھتا تھا، اسماء و صفات کو جانتا تھا، اور اس کے اوپر اس کا پختہ یقین تھا۔ تیسری اس کی صفت یہ تھی کہ وہ توحید کے اوپر ہی مرا، اس نے شرک نہیں کیا، باقی گناہ وہ کرتا رہا، شرک نہیں کیا اس نے۔ اور چوتھی صفت جو اس کی محدثین نے لکھی ہے، یہ لکھی ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتا تھا توحید کی بات کرتا تھا، جس مجلس میں بیٹھتا تھا، دوستوں کے پاس، ڈاکوؤں کے پاس، چوروں کے پاس، دکانداروں کے پاس، جہاں بیٹھتا تھا توحید کی دعوت دیتا تھا۔ تب وہ کتا آیا ہے، تب وہ بکاتا آیا ہے، بتاکا آیا ہے، اور 99 رجسٹروں پہ باری ہو گیا ہے۔ ہم بھی معاہد ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تقاضا نہیں ہے یہاں بات کرنے کا، مناسب وقت نہیں ہے، دنیا میں توحید نافذ کر دیں گے، طاقت نہیں ہے ابھی، کسی طریقے سے طاقت حاصل کر لیں پھر نافذ کر دیں گے توحید، پھر بتوں کو پاش کر دیں گے۔ یا جان کا مسئلہ ہے، جان بچانی ضروری ہے، اس لیے توحید۔ اللہ اکبر۔ پہلی جو میں نے حدیث سنائی نا بکریوں والوں کی، اس کی بکریاں تو وہاں پہاڑ کے دامن میں چل رہی تھی، اور وہ توحید سمجھ کے جہاد میں کود گیا، اس نے تو سوچا ہی نہیں پیچھے بکریوں کا کیا، بکریوں کا سوچا اس نے، کون لے جائے گا، پیچھے بچے بھوکے مر جائیں گے، ساری جداد ہی ہے، کاروبار ہی تباہ ہو جائے گا، میری تو میت جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں عکاظ کے بازار میں، آپ نے توحید کی دعوت دینی شروع کر دی ہے، پتھر پڑے ہیں، تو آپ نے تو نہیں کہا کہ پہلے لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، جماعت بنا لیتے ہیں، پھر طاقت میں آ جائیں گے۔ حضرت زبیر بن عوام کی سیرت کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا، اللہ انفرادی دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا عقیدہ رکھتا ہے، کتنا پختہ ہے، کتنا اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور بھاگے آ رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے کہ زبیر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور بھاگا آ رہا ہے میرے پاس، رشتہ دار ہے۔ اپنے بیٹے سے ایک دن کہنے لگے تو کیا جانے اللہ کے نبی سے میرے کیا کیا رشتے ہیں، میں عبد المطلب کی بیٹی کا بیٹا ہوں، وہ عبد المطلب کی بیٹے کے بیٹے، وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اور ان کے گھر حضرت خدیجہ میری پھوپھی ہیں، اور تمہاری والدہ اسماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سالی ہیں، ایک امت کے افضل شخص کی بڑی بیٹی میرے گھر میں ہے، چھوٹی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ 5ویں 6 نمبر پہ ایمان لانے والے مسلمانوں میں ہیں، اللہ کے نبی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، ننگی تلوار لے کے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے حیران ہے کہ زبیر کو کیا ہوا۔ جب قریب پہنچے پوچھا کیا حال ہے تمہارا، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ننگی تلوار لے کے بھاگے آ رہے ہو؟ جب قریب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کانوں میں آواز آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، میرے کانوں میں آواز آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، میں تلوار لے کے بھاگا ہوں، نکلا ہوں آپ کو دیکھتے ہوئے، میں نے آپ کو پتہ چلا کہ ادھر گئے ہیں، میں بھاگتا آ رہا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ نبوت کے بعد نا بڑا بوجھ تھا، اللہ کے نبی اس سے پہلے نبوت ملنے کے بعد مسکرائے نہیں تھے، پریشر تھا نا، پریشانی تھی نا، لوگ مانتے نہیں تھے، تنگ کرتے تھے۔ ہم تو عید بھی بیان کرتے ہیں، لوگ مالا پہناتے ہیں، لوگ پھول دیتے ہیں، گلدستے دیتے ہیں کہ معاہدے آ گئے ہیں، تو یا تو عید صحیح نہیں ہے، یا پھر ہماری زبان کے اندر اتنا کوئی خلوص ہے، اتنا کوئی شہد اگلتی ہیں ہماری زبانیں، اتنی میٹھی ہیں کہ اگلا بندہ اس توحید کو قبول کر رہا ہے، یا ہم توحید بیان ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان، شیریں زبان، پیارے ہونٹ، پیاری زبان، حق والی زبان، توحید بولے کافر پتھر مارے، لیکن توحید بیان کرتے تھے۔ حضرت زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا، پوچھا زبیر اگر یہ ہو جاتا تو کیا کرتا، اگر جو تو نے سنا ہے یہ ہو جاتا تو کیا کرتا؟ کہتا واللہ اللہ کی قسم میں مسلمانوں کو چھوڑ کے نا سب کو قتل کر دیتا۔ ایک جذبہ ہے نا، اپنا ایمان بیان کر رہے ہیں کہ میں گروہ اکٹھا کرتا، میں پارٹی بناتا، میں لوگوں کو کہتا آؤ لڑتے ہیں کافروں کو۔ اللہ کے نبی میں لڑتا، سوائے مسلمانوں کو ایک بھی کافر کو نہ چھوڑتا، سب کو قتل کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے بڑے خوش ہوئے کہ میرا اتنا جانسار ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے پہاڑ پہ ہی، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے اس امتی صحابی زبیر کو سلام کہتے ہیں۔ ایسے نہیں سلامتیاں آتی، ایسے نہیں فرشتے نازل ہوتے، جب بندہ خالص ہو نا پھر ہی مدد آتی ہے، جب تک خالص نہیں ہے مدد نہیں آتی۔ اب جان کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کی پرواہ نہیں ہے، گھر کی پرواہ نہیں ہے، کان میں آواز پڑی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار ہوا، قتل کر دیے گئے ہیں، بھاگے ہیں، سب کچھ پیچھے ہے، اب اللہ کے نبی کی جان سے آگے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، پہنچے ہیں، حادثہ بھی نہیں ہوا، جہاد بھی نہیں ہوا، قتال بھی نہیں ہوا، اسلام میں پہلا تلوار اٹھانے والا اللہ نے لکھ دیا کہ تیری امت میں اسلام کے لیے، جو اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے لیے تیرے اس امتی نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی۔ پڑھ لو سیرت کی کتابیں، اس سے پہلے کسی نے تلوار اٹھائی ہو۔ اللہ اس کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے قیامت تک
اسلام کی سربلندی کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے جتنے لوگ تلوار اٹھائیں گے، جتنے لوگ قتال کریں گے، اللہ ان کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، اتنا ہی اجر زبیر کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص کو اخلاص کہتے ہیں، یہ توحید اور عقیدہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس وقت تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ قرآن کی ایک آیت میں ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ جب کافر ایک وادی میں، جہنم کی ایک وادی میں اکٹھے ہوں گے نا، تو وہاں کچھ کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ ہم اپنے کلمے کا بھی معیار دیکھیں نا کیا ہوگا۔ اس بندے کی توحید تو خالص تھی نا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ شاید یہاں سے بات بن جائے، یہ نہیں تھا، گناہ کرتا تھا، قائم تھا، دعوت بھی دیتا تھا۔ لیکن ایک اور قوم کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ جہنم کی وادی میں کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمان ایک جہنم کی وادی میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کافر وہاں دیکھیں گے نا کہ یہ تو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو تانا ماریں گے، ان کے اوپر آواز کسیں گے، اور تمہیں تمہارے دین نے کیا فائدہ دیا، تمہیں باپ دادا کا دین بھی چھوڑا، جہنم میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہو، تمہیں کیا فائدہ دیا دین نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غیرت میں آ جائیں گے، ان کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ سب کو نجات دے گا، اس کیٹیگری میں نہ جائیں، جل کے راکھ ہو جائیں گے اس وقت تک۔ کوشش کریں کہ جب نامہ اعمال تلیں گناہ ہو اور شرک نہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ وہی معاف کر دے۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، آخر نجات مل جاتی، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ توحید کے بغیر نبی کا چچا ہو، کسی نبی کا باپ ہو، کسی نبی کا بیٹا ہو، کسی نبی کی بیوی ہو، کسی نبی کا کوئی رشتہ دار ہو، اگر اس کا عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں ہے، اس کو معافی نہیں مل سکتی، اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ ہم تو عمل نہیں کرتے نا، عبرت کے طور پہ اگر عمل کریں نا تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ قرآن پہ عمل کریں نا، چند لوگ عمل کریں نا، وہ کہتے ہیں نہیں چلو ہم جنازہ پڑھ لیتے ہیں جیسا بھی تھا، ہم نے کلوں پہ نہیں جانا، اس کے ساتے پہ نہیں جانا، یہ ناراض ہوگا، جنازہ تو اسلام میں جائز ہے۔ بھائی اس کا جنازہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پڑھا نا جنازہ تو اللہ نے منع نہیں کر دیا۔ وما كان لنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ نبی کے بھی لائق نہیں ہے، ایمان والوں کے بھی لائق نہیں ہے وہ کہ کسی مشرک کے لیے دعا استغفار کریں، تو اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بندہ غیر اللہ کو پکارنے والا، وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو داتا کہنے والا، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر پہ سجدہ کرنے والا، وہاں چادر چڑھانے والا، چڑھاوا چڑھانے والا، دیگ دینے والا، وہاں جا کے نظر و نیاز دینے والا، تمام اللہ کے خلاف ہیں، تمام شرک ہے، اور ہم کہتے ہیں چلو کلمہ پڑھتا تھا، ناراضگی ہوگی، رشتہ داری ہے، ہمسایہ ہے، بازار کا ہے، محلے کا ہے، گلی کا ہے، چلو اس کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کہاں جائے گا؟ قرآن کی ایک آیت پہ آپ جان بوجھ کے نہ عمل کریں، کیا ہوا؟ اس کو اب ہلکا لے لیں، نہیں ٹھیک ہے قرآن تو ہے لیکن برادری دنیا رکھنی ہے، تو کیا بنے گا؟ آپ کا سگا اور آپ کہیں بھائی نہیں تیرا عقیدہ یہ تھا، میرا عقیدہ یہ، ونڈ ہے نا، ونڈ ایسے ڈالے ہیں۔ بدر میں ایک صحابی، اس کا بھائی
مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا، بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کا سگا بھائی مسلمان ہے، دوسرے مسلمان اس کے بازو پیچھے باندھ رہے ہیں، وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، تو سفارش کر دے گا۔ جیسے کسی کا بھائی پولیس میں، پولیس والے پکڑ رہے ہیں، وہ کہے بھائی یار میں اس کا بھائی ہوں، وہ کہتا ہے میرے ماں جائے بھائی یہ مسلمان میرے بازو باندھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کس کے باندھو، کس کے، تو میرا بھائی نہیں ہے، جو باندھ رہا وہ میرا بھائی ہے۔ یہ ہے نا معیار ایمان۔ کہنے لگا تو میرا بھائی نہیں ہے، جو تیرے بازو باندھ رہا وہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اور اس کو کہتا ہے کس کے باندھ، اس کی ماں کے پاس مال بہت ہے، فدیہ زیادہ آئے گا۔ نہ مال میں سپورٹ کی، ہوتے نا رشتہ دار ہے چلو اس کو یار کھاتا ہلکا کر دیں، کس کے باندھ، تو میرا بھائی نہیں ہے، اور جو باندھ رہا وہ میرا بھائی ہے۔ اور کہا کہ اس کی ماں مالدار ہے، زیادہ فدیہ بھیجے گی اس کو چھڑانے کے لیے۔ یعنی ہر طرح سے اسلام کی سپورٹ، ہر طرح سے ایمان کو سپورٹ، ہر طرح سے توحید کی طرف۔ یہاں منڈ کس نے ڈالی؟ وہ ماں جائے تو تھا، بھائی تو تھا نا وہ، لیکن اس کا عقیدہ نہیں میچ کرتا تھا۔ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے بارے میں بھی سمجھتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ بھی کر سکتا ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا۔ اللہ بھی داتا ہے، دنیا میں بھی داتا ہو سکتا ہے انسان کو ہی، اللہ بھی دیتا ہے، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، یہ عقیدہ تھا۔ اور جو کہہ رہا تھا کس کے باندھ، وہ کہتا تھا کہ اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، بس یہی فرق تھا، یہی فرق تھا۔ تو اپنے عقیدوں پہ غور کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عقیدہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی کی محبت شرک میں لے جاتی ہے، بڑے بڑے کو بہا کے لے جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگ تھوڑی سی بات پہ عقیدہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اللہ اس بھائی پر رحم کرے، نامور آدمی، عقیدے توحید کی دعوت دینے والا، بیٹی کی محبت میں ایک مشرک کے پاس بیٹھا۔ اللہ ہمیں بچا لے ایسی باتوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ والا منہج عطا فرمائے، اللہ عقیدہ توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جہاں بیٹھیں وہاں توحید کی کوئی نہ کوئی بات چھوڑیں۔